اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا جو موضوع ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو کہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز. اور یقیناً ہر ایک مسلمان کو نماز کے بارے میں علم ہے، ٹھیک، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اتنی خوبصورت، اتنی جو رحمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس سے محروم ہیں ہم سب. بہت کم ایسے مسلمان، الحمدللہ بہت کم مسلمان ہیں ایسے جو کہ نماز کے پابند ہیں. ایک حدیث ہے جو کہ اس طرح سے ہے، الصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ نور ہے. نماز نور ہے. کس طریقے سے نور ہے؟ جب ایک مسلمان مومن نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر کس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اپنی ساری دنیاوی جو اس کے مسائل، مشکلات، ان کو چھوڑ کر اسے رب پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کو وہ چلا جاتا ہے. نماز کیا ہے؟ در حقیقت نماز تو اللہ سے ملاقات ہے. اگر آپ آج کسی بھی مسلمان سے کہیں گے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، ہر ایک مسلمان کیا کہے گا؟ بالکل ہمیں اللہ سے محبت ہے. یہ پوچھنے والی بات ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ لیکن پھر اگر ہم کہیں گے انہیں کہ آپ پروف دیں، ہمیں ثابت کریں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، اس وقت ساروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. تو ہم کس طریقے سے اس چیز پر یقین کریں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں جب آپ کو دنیا میں اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق نہیں؟ تو ہم جنت کے دعوے کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سب سے بڑا تحفہ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے. لیکن ہمیں جب دنیا میں ہی شوق نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں پانچوں وقت کیا کہتے ہیں؟ بلاتے ہیں. پانچوں وقت ہمیں کہتے ہیں کہ میرے بندے، جو تو نے خطائیں کر دی تو چھوڑ دے، میں تجھے بلا رہا ہوں. مؤذن جو ہے اذان دیتا ہے، بلاتا ہے نماز کی طرف، لیکن ہم غافل مسلمان فون دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں اتنی زحمت نہیں کرتے کہ ہم فون نیچے چھوڑیں، اذان سنیں. ہم اتنا نہیں کر سکتے. اور ہم دعوے کیا کرتے ہیں؟ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے. کس طریقے سے؟ اللہ نے کہا ہے نماز، prayer is like a pillar in your life. آپ کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں، لیکن کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی نہیں. ایک پلر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اگزامپل دوں گی. ایک گھر ہے، صوفے ہیں، چیئرز ہیں، کوئی بھی چیز ہے، آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن پلر کو آپ شفٹ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں آپ لوگ پلر کو شفٹ؟ گھر کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ پلرز پہ ہے نا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر. اور انہی میں سے ایک پلر آف دا اسلام کیا ہے؟ نماز ہے. اور جب ایک مسلمان اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کی ملاقات کو دوڑتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کو دوڑتا ہے، تو اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ تو گنہگاروں سے بھی محبت کرنے والا ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آپ ایک بار پلٹ کر دیکھیں، ایک بار اپنی غلطی کو ذہن میں ڈالیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، افسوس کریں اس چیز پہ، توبہ کریں، استغفار پڑھیں، پھر اللہ کے پاس جائیں. نماز اللہ سے ملاقات ہے.
اس میں آپ سستی نہ کریں، نماز میں سستی نہ کریں. مشکل ہوتی ہے. اگر ایک ڈاکٹر یہاں پر پرسکرائب کرتا ہے کہ یہ دوائی آپ نے یہاں سے اس ٹائم کھانی ہے، یہ صبح یہ شام، آپ 5 وقت 2-3 وقت جو بھی ڈاکٹر جس طریقے سے آپ کو جو ہے دے دیتے ہیں پرسکرپشن پر لکھ کے، آپ اس ٹائم 1 منٹ اوپر نیچے نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں جو کائنات، پوری ساری کائنات کا رب ہے، صرف 5 وقت ہمیں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. ہم اتنی زحمت نہیں کر سکتے. اب اگر کوئی مسلمان کر بھی لیتا ہے، کہ پڑھ بھی لیتا ہے خدا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا اذان ہو رہی ہے، ابھی تو وقت ہے، میں پڑھ لوں گا، اور تب تک وقت چلا جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا. ابھی وقت ہے، سنبھل جائیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سے ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں ہے، یہ جنت کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. عمر ابن خطاب نے کیا فرمایا صحابہ کرام سے؟ انہوں نے کہا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو بھلا دیا، چھوڑ دیا. کتنی خطرناک بات ہے. جب ابلیس شیطان نے ایک سجدہ چھوڑ دیا تھا اور وہ مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو آپ دیکھیں ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، آپ آ جاؤ میرے پاس، آپ آ جاؤ. اور جو نماز ہے، سکون تو اللہ کی یاد میں ہی ہے، اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے. جب ایک بار آپ کریں جدوجہد، آپ، اور سائنٹیفکلی بھی نماز کے بہت بینیفٹس ہیں، بہت سارے بینیفٹس. آپ کے باڈی کا پوسچر ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یوگا، دیکھیں کہیں پر بھی سرچ کریں کون کون سے جو ہے سٹیپس ہیں، اور وہ ہماری نماز سے کتنے ملتے جلتے ہیں. جو آکسیجن کا انٹیک ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، بلڈ فلو جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، مینٹین رہتی ہے ہماری باڈی نماز سے. کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا. صرف 5 وقت دیکھیں. اور نماز، ایک بندہ، کوئی مسلمان، کوئی انسان کہے کہ میں گناہوں سے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیے، میں بالکل صاف ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 5 وقت آؤ اور مجھ سے معافی مانگو، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. اگر اسی حالت میں، بے نمازی کی حالت میں ہمیں موت آ گئی تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر کا عذاب یاد کریں. آپ دیکھیں قبر جب جکڑے گی تو وہ کتنا خطرناک منظر ہوگا. آنکھ بند کر کے دیکھیں کہ اندھیرا کتنا ڈراؤنا ہوتا ہے. تو وہاں تو آنکھ کھول کر بھی کچھ آپ کو دکھے گا نہیں، تو نور کہاں سے آئے گا؟ یہ نماز ہی تو ہمارا نور بنے گی. جب آپ نماز پڑھیں گے یہی ہماری قبر میں روشنی ڈالے گی. اور جب آپ اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اچھے سے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ نماز قیامت کے دن اللہ سے کیا کہے گی؟ اس نے مجھے اچھے طریقے سے پڑھا تھا، اس نے میرا خیال کیا تھا، اب آپ اس کا خیال کریں اور اسے جنت میں ڈال دیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہو جائے گا. پہلے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں. کیا اللہ کی ملاقات سے زیادہ عزیز کچھ ہے؟ نہیں. جب نماز صبح اذان ہو رہی ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اذان آپ کے کانوں میں آ جاتی ہے، آپ کمبل اٹھاتے ہیں، سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو آپ کس کا حکم مانتے ہیں؟ اللہ. آپ اپنے نفس کا، شیطان کا حکم مانتے ہیں. اور اللہ کے احکامات کا کیا؟ وہ آپ چھوڑ دیتے پیچھے، پڑھوں گا میں بعد میں. پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو سورج پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوتا ہے، وقت چلا جاتا ہے. وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. اور اگر ہم روحانی، ہم نے فزیکل، یہ سائنٹیفک بینیفٹس دیکھیں، اگر ہم اپنی روحانیت کے حساب سے دیکھیں تو جب ایک انسان، اور آپ دیکھنا کہ ایک نمازی اور بے نمازی کو آپ ایک جگہ رکھیں تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے اور یہ بے نمازی ہے. اور وہ کس نے اس انسان کے فیس پہ نور لایا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز نے. فجر کی نماز کیا کرتی ہے؟ انکریزز دا بیوٹی کرتی، وہ خوبصورت بنا دیتی ہے انسان کو. دل بھی صاف اور باہر سے بھی انسان خوبصورت دکھتا ہے. اور پھر ظہر انکریزز انکم. اور یہی ایک بڑی پرابلم ہے، ہر کسی کی ٹینشنیں رہتی ہیں کہ انکم بہت کم ہے.
آپ ظہر کی نماز کے پابند بنے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں رہے گی. آپ نماز کو سیٹ کریں اپنی زندگی میں, انشاءاللہ ایوری تھنگ ول گیٹ سیٹ ان یور لائف. اور عصر کی نماز جو کرتی ہے امپروو کرتی ہے ہیلتھ کو. اور عصر کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز وسطیٰ کی کیا کرو, حفاظت کرو. اور وہ نماز کون سی ہے؟ عصر کی ہے. اور حدیث کا مفہوم تو اس طریقے سے ہے کہ جس نے لٹ جائے اس کا مال اور سب دولت, جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی. اب ہمیں کیا لگتا ہے بس چھوٹ گئی تو ہم مصروف تھے, چھوٹ گئی, اللہ سے توبہ کریں گے تو بس. جان بوجھ کر جو نماز چھوڑے عصر کی, معلوم وہ لٹ گیا سیدھا, وہ برباد ہو گیا. اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی میں فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں, کتنی امپورٹنٹ ہے. نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے, زمین اور آسمان میں کتنی ساری چیزیں ہیں, کتنی دولت, کتنی چیزیں امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کتنی قیمتی چیزیں ہیں. گولڈ ہے, ڈائمنڈ ہے, ہیرے جواہرات جو بھی ہے, ان سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں. فجر کی 2 سنتیں ہیں. ہم جان بوجھ کر اس دولت کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ہمیں وجہ پتہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نماز کے پابند ہے ہی نہیں, ہمیں امپورٹنس پتہ ہی نہیں ہے نماز کی. اور مغرب کی نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ریلیز ٹینشن. آج کا انسان ڈپریشن, ٹینشن میں ہے. کیوں ہے؟ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہی نہیں ہے, اپنے دلوں کو صاف کرتا ہی نہیں ہے. آٹومیٹکلی جب ہم نمازی بن جاتے ہیں, اللہ ہماری پریشانیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. کیسے دور ہو جاتی؟ یہ ٹینشن, یہ ڈپریشن, یہ کیا ہے؟ یہ تو شیطان ہی ہے. شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ پریشانیاں ڈالتا ہے. اور ہم 5 وقت اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میں شیطان کی شر سے پناہ دے. تو جب شیطان ہی ہمارے قریب نہیں ہوگا تو پھر یہ چیزیں بھی ہمارے قریب نہیں ہوں گی. ہم اپنی زندگی کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا جئیں گے انشاءاللہ. اور عشاء کیا ہے؟ عشاء ایک سکون بھری نیند, ایک سکون بھری نیند. جب ایک انسان عشاء پڑھتا ہے تو اس کی نیند کیا بڑی پرسکون سے وہ سو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نماز کا پابند بن جائیں. اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی جو ہے نماز کا پابند بنیں گے. اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سب کچھ پا لیتے ہیں. And if you delay namaz, everything will get delayed. Your health will get delayed. Your risk will get delayed. اور جتنی بھی خوبصورت نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی جو ہے 5 وقت کے نمازی بنیں گے انشاءاللہ. اور کون جو ہے جو 5 وقت کے اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کون ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے جب سے وہ یہاں پر آئے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی آج سے سٹارٹ کریں. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے, نمازی نہیں بنیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں بنیں گے. ٹھیک؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے, 5 وقت کا نمازی بنائے. آمین. اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی بچے بچیاں بڑے چھوٹے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے, اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں آج کا جو میرا لیکچر تھا وہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.